جنات عدن باغات ہیں ہمیشہ کے. اب یہاں پر عدن کی بات ہو رہی ہے تو عدن کا معنی ہمیشگی ہے. تو جنات عدن باغات ہیں ہمیشہ کے، پرماننٹ ریزیڈنس. پھر یہ کہ یہ ایک خاص الخاص جنت کا نام بھی ہے. جنات عدن باغات ہیں ہمیشہ کے، یدخلونہا جن میں وہ داخل ہوں گے. کون داخل ہوں گے؟ یہ اولو الالباب، یہ عقل والے جن کی 9 صفات یہاں بیان کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ایسے ہی لوگ جنت کے مستحق ہیں. اور صرف یہی نہیں، ومن صلح اور جو کوئی بھی صالح ہوا، نیک ہوا، من آبائہم ان کے باپ دادا میں سے یعنی پیرنٹس میں سے، وازواجہم اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم اور ان کی اولاد میں سے. یعنی صرف یہی لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ ان لوگوں کی فیملیز کو جو کہ نیک ہوں گے، اگرچہ ان کے اعمال اس درجے پر نہ پہنچے ہوں پھر بھی اللہ انہیں ری یونین کر دے گا، اکٹھا کر دے گا. کہاں پر؟ جنت عدن میں. اللہم اجعلنا منہم. فیملیز کا اکٹھا ہونا نعمت ہے. نسب اور رشتہ داریاں دنیا میں فائدہ دیتی ہیں، انشاءاللہ آخرت میں بھی فائدہ دیں گی، لیکن آخرت میں فائدے کے لیے صالح ہونا شرط ہے، یہ کنڈیشن ہے. نیچے درجے والوں کو اوپر لے جایا جائے گا. اگر کوئی بھی فیملی ممبر جنت عدن میں ہے تو باقی سارے فیملی ممبرز جو نیچے والی جنت میں ہیں، ادنا جنت میں ہیں، ان کو اوپر شفٹ کر دیا جائے گا. کون کون ہو سکتے ہیں؟ وہ پیرنٹس ہو سکتے ہیں، زوج ہو سکتے ہیں، اور اولاد ہو سکتی ہے. اتنا خوبصورت احساس ہوگا کیونکہ یہ ان جنتیوں کے دل کی خوشی کے لیے کیا جائے گا. فیملی کو ری یونین کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا تھا کہ جب فیملی اکٹھی ہوئی تھی تو کتنے خوش تھے سب، ایک ہیپی اینڈنگ ہوئی تھی. یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی عقل والے ہیں، چونکہ ان کو پتا ہے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، اپنی زندگی کو بھی بہترین طریقے سے گزارتے ہیں، جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے ویسا گزارتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی دنیا بھی اچھی کرتا ہے، اور جنت، کیسی جنت؟ جنت عدن ملے گی. اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے، ان کے دل کو اور خوش کرنے کے لیے. کیا وہ خوش نہیں ہوں گے جنت عدن کو پا کے؟ کتنے خوش ہوں گے، لیکن اور خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی فیملیز کے ساتھ ملا دے گا. بس شرط یہ ہے کہ فیملی ممبر نیک ہونا چاہیے. یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ویزا پالیسیز کے لیے کچھ کنڈیشنز ضروری ہے نا، تو یہ ویزا ہی ملے گا جنت عدن کا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نیک ہو، وہ انٹر ہو چکا ہو جنت میں، بے شک نچلے درجوں میں ہو، اس کو فوراً سے ہائی رینکس پہ پہنچا دیا جائے گا. کتنی بڑی بلیسنگز ہوں گی. اسی لیے آپ دیکھیے کہ گھروں میں جو لوگ بھی دین پر ہوتے ہیں، دین سے زیادہ محبت کرتے ہیں، دین کو اچھے سے پریکٹس کرتے ہیں، ہمیں ان کو جتنا ہم سپورٹ کر سکیں نا کرنا چاہیے، کیونکہ نہیں پتا درجے میں کون زیادہ ہے. جو بھی اوپر ہوگا وہ نیچے والوں کو لے جائے گا. اور اگر کوئی سپورٹ نہ کرے، ہو بے شک فیملی ممبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہترین انصاف کرنے والا ہے نا. پھر اس کو کیسے یہ اعلیٰ درجات ملیں گے؟ پھر یہ کہ صلحہ کی شرط کیسے پوری ہوگی؟ ضروری ہے کہ علم کے ساتھ حق کو قبول کیا جائے، بہت ضروری ہے، اور پھر اس پر عمل بھی کیا جائے، کیونکہ عمل کے بغیر کچھ نہیں ملنے والا. یہ جو بڑی بڑی باتیں ہم کر جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے، جنت میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا. عمل جو ہے وہ کی آف جنہ ہے، اور عمل بھی 2 چیزوں پر بیسڈ کمپلسری ہے، اخلاص للہ، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، تو ہی وہ عمل صالح ہے، ادروائز نہیں. کیونکہ جنت میں داخلہ حسب نسب کی بنیاد پر نہیں ہے، ایمان اور عمل کی بنیاد پر ہے. پھر یہ کہ ہائی رینکس کی یہ وجہ بھی ہوگی کہ کوئی نہ کوئی رشتہ دار اوپر ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپ گریڈ کر دیں گے، اس کا رینک بڑھا دیں گے.
تو یہ پہلا اجر تھا جس کا ذکر یہاں ہوا. کن کو ملے گا؟ یہ عقل والوں کو، یا آپ ان کو مومنین بھی کہہ سکتے ہیں. دوسرا اجر والملائکۃ، اور فرشتے یدخلون علیہم، داخل ہوں گے ان پر، من کل باب، ہر دروازے سے. جنت کے ہر دروازے سے فرشتے داخل ہو کر ان کے پاس آئیں گے اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، سلام ہو تم پر. اور کیوں کریں گے یہ سلام؟ اس کا ریزن بھی یہ بتائیں گے، بما صبرتم، بوجہ اس کے جو صبر کیا تم نے. فنعم، تو کتنا اچھا ہے، عقبی الدار، انجام گھر کا، یعنی آخرت کے. دیکھیے ٹاپ کوالٹی کو یہاں بتایا گیا، صبر کو بتایا گیا، اعلیٰ ترین صفت. جیسے کہ میں بھی آپ کو پہلے بتا رہی تھی کہ جب تک صبر نہ ہو باقی ساری کوالٹیز آ نہیں سکتی. اسی لیے فرشتوں نے بھی جس کوالٹی کا ذکر کیا وہ صبر ہی ہے. اور یہ سب سے مشکل کام ہے، صبر کرنا سب سے مشکل کام ہے، سب سے بہترین اخلاق ہے، کیونکہ صبر ہی سے ریلیٹڈ اور باقی سارے اخلاق ہیں. اور دیکھیے کہ فرشتے داخل ہوں گے ہر دروازے سے، پھر ان کو سلام کریں گے. کیا زبردست پروٹوکول ان جنت والوں کو ملے گا. جیسا آپ دیکھیے کہ کوئی فوجی آتا ہے، کوئی پرائم منسٹر آتا ہے، کوئی پریزیڈنٹ آتا ہے کسی دوسرے ملک میں، تو اس کو گارڈ آف آنرز دیے جاتے ہیں، توپوں کی سلامی دی جاتی ہے، اور باقاعدہ فوج کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور سلیوٹ کرتے ہیں، پریڈ کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی فوج ہے. فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی فوج ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مہمانوں کو اتنا زبردست پروٹوکول دیں گے. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے جس میں اسی آنرز کا ذکر ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ سب سے پہلے جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا، اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے جنتی مساکین اور مہاجرین ہیں، جو دنیا کی لذتوں سے دور تھے اور جو تکلیفوں میں مبتلا تھے، جن کی امنگیں دلوں میں ہی رہ گئیں اور قضا آ گئی. قضا آ گئی یعنی موت آ گئی. اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے جنہیں چاہیں گے حکم دیں گے کہ ان کے پاس جاؤ اور انہیں مبارکباد دو. فرشتے کہیں گے، اللہ تعالیٰ ہم تیرے آسمانوں کے رہنے والے اور تیری بہترین مخلوق، کیا تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم انہیں جا کر سلام کریں اور انہیں مبارکباد دیں؟ اللہ تعالیٰ جواب دے گا، یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے صرف میری عبادت کی، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، دنیاوی راحتوں سے محروم رہے، مصیبتوں میں مبتلا رہے، اور انہیں جب موت آئی تو ان کی امنگیں ان کے دلوں میں ہی رہ گئیں، کوئی پوری نہ ہو سکی. اب تو فرشتے جلدی جلدی شوق کے ساتھ ان کی طرف دوڑیں گے، ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام ہو تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا، سو اچھا ہے اس گھر کا انجام. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. بالکل اسی طرح سے کچھ ملتی جلتی حدیث ایک اور بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ فقراء مہاجرین کا ہوگا، وہ جو فقر و فاقہ کے باوجود نافرمانیوں سے بچتے رہے. جب ان کو حکم دیا جاتا تو وہ سنتے اور اطاعت کیا کرتے تھے. اگر ان میں سے کسی کو امیر کے ساتھ کوئی حاجت اور ضرورت ہوتی تو اس کی حاجت پوری نہ ہوتی، حتیٰ کہ اسے موت آ جاتی اور حاجت اور خواہش اس کے سینے میں دفن ہو جاتی. بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کو بلائے گا تو وہ اپنی تمام تر رنگینیوں کے ساتھ چلی آئے گی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا اور وہ میرے راستے میں قتل کر دیے گئے، میرے راستے میں ان کو تکالیف پہنچی اور انہوں نے میرے راستے میں جہاد کیا. جاؤ تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، چنانچہ وہ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہم اجعلنا منہم. یہ دیکھ کر فرشتے دربار الہی میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم دن رات تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو یہ کون لوگ ہیں جن کو تو نے ہم پر ترجیح دی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے راستے میں لڑتے رہے اور میرے راستے میں تکلیفیں برداشت کرتے رہے. اس پر فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کے پاس حاضر ہوں گے اور کہیں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. اسے مستدرک حاکم نے روایت کیا ہے.
آپ دیکھیے کتنے خوبصورت لوگ ہوں گے کہ جن کو فرشتے سلام کریں گے اور فرشتے جیسے رش کریں گے، ہری کریں گے، دوڑیں گے ان کو پروٹوکال دینے کے لیے، ان کو ویلکم کرنے کے لیے، ان کو سلام کرنے کے لیے، ان کو مبارکباد دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کرے، اللہ ہماری نسلوں کو، ہمارے گھر والوں کو ان میں شامل کرے۔ پر یہ جو صبر کی کوالٹی ہے نا، یہ پیدا کرنی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جو نیکی پر جمتے ہیں نا، یہ بھی صبر ہے۔ آپ جو خود کو برائیوں سے بچاتے ہیں، یہ بھی صبر ہے۔ کیونکہ صبر ہم صرف ایک ہی معنی میں لیتے ہیں کہ کوئی تکلیف آئے تو صبر کرنا ہے، وہ تو ہے ہی صبر۔ جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ صبر پہلی چوٹ پر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں صبر کے یہ سارے معنی ہیں۔ اور پھر صبر بھی کرنا تو پیچھے وجہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا چاہیے، تو پھر اس کی کوالٹی بڑھ جاتی ہے۔ جب کوئی بھی کام آپ اللہ کے لیے کریں، آپ دیکھیے اس کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے۔ آپ کو کسی سے اس کا اجر نہیں چاہیے ہوتا، آپ کہتے ہیں بس اللہ کے لیے کیا، اللہ اس کا اجر دے گا۔ ابھی اتنا بڑا گھر ملے گا، آج دنیا میں آپ کو بڑے سے بڑا گھر مل جائے، ٹینشن ہوتی ہے؟ کس کس چیز کی ٹینشن ہے؟ صفائی کی ٹینشن، سیکیورٹی کی ٹینشن، پرانے ہونے کی ٹینشن۔ کم ٹینشن ہے یہاں دنیا میں، بڑے سے بڑا گھر حاصل کر لیں۔ اور ایفرٹس کتنی لگتی ہیں؟ دنیاوی اعتبار سے بڑا گھر بنانا کوئی آسان چیز تو نہیں ہے۔ کبھی کسی بڑے سے بنگلے کے سامنے سے گزرے ہوں تو کیا سوچتے ہیں؟ ایسے ہی بنا لیا اس نے، تھوڑے سے پیسے دے کر۔ آپ سوچتے ہوں گے نا اس نے کتنی بڑی قیمت ادا کی ہے، اور اتنا خوبصورت بنایا ہے تو جانے کتنا خرچ کیا ہے، شاید آپ آئیڈیا بھی نہ لگا سکے۔ تو یہ جنت ایسے ہی مل جائے گی۔ یہ جو پیچھے بات ہوئی کہ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، آپ کو یاد ہے ہم نے سورہ توبہ میں ایک سودے کے بارے میں پڑھا تھا۔ کن کے درمیان تھا؟ اللہ اور مومنین کے درمیان تھا۔ سودا تھا کس چیز کا؟ جنت کا تھا، اور اس کی قیمت جان اور مال۔ تو یہ بھی عہد ہے، اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ ایسے ہی جنت نہیں ملے گی، ایسے ہی یہ سارے پروٹوکالز نہیں ملیں گے، یہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ ایسے ہی نہیں ملے گا۔ اس کے لیے آپ کو ایفرٹس کرنی پڑیں گی، آپ کو دوسروں کے بھی فائدے کا بننا پڑے گا۔ جہاں آپ کو اپنا فائدہ کرنا ہے وہاں آپ کو دوسروں کے بھی فائدے کا بننا پڑے گا، اور اس پر جو آپ کو صبر کرنا پڑے گا نا، کیونکہ جب آپ دوسروں کے فائدے کے کام کریں گے تو میجورٹی لوگ آپ کو سراہیں گے نہیں، کوئی آپ کو اپریشیٹ نہیں کرے گا، کوئی اللہ ماشاءاللہ کر دے تو بڑی بات ہے۔ میجورٹی آپ کو باتیں سناتے ہی ملیں گے۔ ایسے میں صبر کرنا، ایسے میں آپ اپنے آپ کو تھکاتے رہیں دوسروں کے کاموں کے لیے، دوسروں کے فائدے کے لیے۔ اور یہ بہترین گھر ہے، سب سے بیسٹ گھر ہے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، اس گھر کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ والذین، اور وہ لوگ جو ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کو پکا کرنے کے بعد۔ اب یہاں سے دوسرے گروہ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ اللہ سے کیے ہوئے عہد توڑتے ہیں۔ اچھا، یہ انسان عہد کب توڑتا ہے؟ کوئی ایسی چیز جو انسان کے اندر آئے اور وہ اس کو عہد پورا نہ کرنے دے۔ پیچھے سے اگر ریلیٹڈ آپ کوئی ایسی صفت بتائیں کہ جس کا فقدان انسان کو وعدہ توڑنے پر آمادہ کرتا ہے۔ صبر کی کمی، بے صبرا پن وعدہ خلافی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں وعدہ خلافی کی، لیکن بے صبرا پن جو ہے یہ انسان کو وعدہ خلافی پر آمادہ کرتا ہے۔ لوگوں سے کیے ہوئے وعدے توڑنے کی بھی سب سے بڑی وجہ بے صبرا پن ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو دوسرا گروہ ہے جو کہ عقل والے نہیں ہیں، کیونکہ پیچھے تو عقل والوں کی بات ہوئی نا، اب کن کی بات ہو رہی ہے؟ عقل والوں کا اپوزٹ کیا ہے؟ بے وقوف لوگ۔ یوں تو وہ دنیا میں بڑے ہوشیار ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک بے وقوف ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے وعدوں کو توڑنے والے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، ما امر اللہ، جو حکم دیا اللہ نے، بھی ساتھ اس کے، ان یوصل، یہ کہ جوڑا جائے، یعنی قطع رحمی کرتے ہیں۔ معمولی سی باتوں پر برسوں کے تعلقات کو توڑ دیتے ہیں۔
دیکھا جائے تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس کے بیسس پر انسان کیا کہتا ہے، اب ہمیں ان سے نہیں رکھنی. دراصل میجورٹی لوگ بے اعتدالی کا شکار ہیں، تبھی وہ رشتوں کو مینٹین نہیں کر پاتے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں. اس بے اعتدالی کی وجہ سے فساد بھی ہوتا ہے. کوئی بھی چیز جب اعتدال سے ہٹ جاتی ہے نا تو فساد ہوتا ہے. معاشرے میں، تعلقات میں، سب جگہ پر فساد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اولئک لہم اللعنۃ، یہی لوگ ان کے لیے لعنت ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر ہے، یعنی آخرت کا. ایکچولی جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا اگر ہم اس کو نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی رحمت تو نہیں آئے گی، پھر تو لعنت ہی آئے گی. اور لعنت کے اثرات دنیا میں آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ گناہ کرنا آسان ہو جائے گا اور نیکی کرنا مشکل ہو جائے گا. یہ اللہ کی لعنت کے اثرات ہیں کہ انسان گناہوں کی کثرت میں پڑ جاتا ہے، نیکیاں دن بدن کم ہوتی چلی جاتی ہیں اور ایک وقت آتا ہے ختم ہو جاتی ہیں. دنیاوی مصیبتیں بھی آتی ہیں. اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، یہی لوگ ہیں ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے آخرت کا. اچھا، جب کسی رشتہ دار سے تکلیف ملے نا تو اس سے ملنے والی خیر کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ بھولنے لگیں گے کیا چیز؟ وہ جو تکلیف اس رشتہ دار سے مل رہی ہے آپ کو بھولنے میں مدد ملے گی، آپ کو اگنور کرنے میں مدد ملے گی. تکلیف اپنوں سے جب ملتی ہے تو وہ زیادہ بڑی ہوتی ہے، غیروں سے بھی تکلیف ملتی ہے لیکن جو اپنوں سے تکلیف ملتی ہے وہ زیادہ بڑی ہوتی ہے. اس پر صبر کا امتحان بھی بڑا ہے. ایسے میں اگر آپ صبر کر گئے تو آپ دیکھیں آپ کو ملے گا کیا کچھ، اور اگر ایسے میں آپ بے اعتدال ہو گئے تو پھر فساد ہوگا. اور یہ جو یہاں پر صفات بتائی گئی ہیں دوسرے گروہ کی، بے وقوف لوگوں کی، کہ وہ وعدہ توڑتے ہیں، وہ قطع رحمی کرتے ہیں، وہ فساد کرتے ہیں، یہ کوئی اچھی چیزیں تو ہیں نہیں. دیکھا جائے تو 3 برائیاں بتائی گئی ہیں. پیچھے کتنی صفات بتائی گئی تھی؟ 9. اور یہاں پر یہ 3 ہی کام خراب کر دیتی ہیں. وہاں پیچھے ہم نے مومنین کی صفات پڑھی یا عقل والوں کی جو صفات پڑھی، آپ 9 پر عمل کریں تو ان میں شامل ہوتے ہیں. یہاں تو یہ 3 کر لیں تو ان میں آ جائیں گے. اور رزلٹ دیکھیں، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. کتنا کلیئر بتایا گیا ہے، کوئی گھما پھرا کے بات نہیں کی گئی، اسٹریٹ بات ہو رہی ہے، یہ ملے گا. اللہ یبسط الرزق، اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے رزق، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور اندازے سے دیتا ہے. یہاں پر جو رزق کی بات ہوئی، ہر فائدہ مند چیز جو انسان کو ملتی ہے وہ رزق ہے. مثلا عقل، ذہانت، صحت، عمر، طاقت، مال، وسائل، اولاد، گھر، کاروبار، بہت کچھ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رزق کو پھیلاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور کسی کسی کو اندازے کے مطابق بھی دیتا ہے. ایکچولی پیچھے جو بات ہوئی نا کہ کافروں اور مشرکوں کے لیے برا گھر ہے، تو یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ ان کی تو دنیا بڑی اچھی ہے، ان کو تو دنیا میں بڑی آسائشیں ملی ہوئی ہیں، تو کہاں برا گھر ہے؟ وہ تو اتنی نافرمانی کرتے ہیں، کھلا شرک کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو دیے جا رہا ہے. تو اس بات کو کلیئر کیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ دنیاوی اسباب اور رزق کی کمی بیشی اللہ کے اختیار میں، اور اس کے پیچھے اس کی حکمت ہوتی ہے. اللہ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ رزق دیتا ہے. رزق کی فراوانی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہے، اور رزق کی تنگی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ڈویژن ہے اس دنیا میں، اس کے ذریعے انسان کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے. یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر کسی نافرمان کو فراخی کے ساتھ رزق ملا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو ڈھیل دے رکھی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے، اور جانے کب وہ مہلت ختم ہو جائے اور اس کی سخت پکڑ ہو جائے.
اب جب کافروں کو اتنا کچھ مل جاتا ہے نا تو پھر وہ اترانے لگتے ہیں. وَفَرِحُوا، اور وہ اترانے لگے بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر. کبھی آپ اترائے دنیاوی کسی نعمت پر؟ کیا ہوتا ہے یہ اترانا؟ اترانے میں انسان کرتا کیا ہے؟ اس کے پوسچر میں اکڑ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی باتیں بدل جاتی ہیں، عاجزانہ گفتگو کرتا ہے، بڑی بڑی باتیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جو نعمت اس کو ملی ہے یہ اس کا اپنا کمال ہے. اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے یہ عمل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی پر اتراتا ہے، حالانکہ اس پر اترانے کا کوئی حق ہی نہیں، کیونکہ یہ اس کا کمال ہے ہی نہیں، اسے تو میں نے دیا ہے سب کچھ. اسی لیے جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے نا اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے. آپ کو اگر اللہ تعالیٰ بڑی سی گاڑی دے دے اور جب آپ اس میں بیٹھتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کر اپنا قدم گاڑی میں رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، پھر اس کے بعد آپ سفر کی دعا پڑھتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اے اللہ یہ جو سواری تو نے مسخر کی میں اس قابل نہیں، تو ہی سب کچھ دینے والا ہے، تو کتنا خوش ہوتا ہوگا اللہ تعالیٰ. ایسے میں اگر آپ کا عمل یہ ہو جائے کہ آپ گاڑی میں بیٹھیں اور آپ کہیں واہ کیا میری گاڑی ہے، یہ دیکھو میں نے کتنا کمایا، یا میرے گھر والوں نے کتنا کمایا، دیکھو میرے ہسبینڈ نے کتنا کمایا کہ یہ گاڑی انہوں نے لے لی، یا میرے والد نے اتنا کمایا کہ گاڑی انہوں نے لے لی، اور چال ہی بدل جائے، بیٹھنے کا انداز ہی بدل جائے گئے کام سے. دو ہی رویے ہوتے ہیں نا، اور کیا ہے. انسان اللہ ہی کی دی ہوئی نعمتوں پر اتراتا ہے جو کہ اس کا حق ہی نہیں اترانے کا، اس کو تو صرف اور صرف شکر ہی کرنا ہے، عاجز ہی رہنا ہے. ایسے میں اگر کوئی اس کے اپوزٹ عمل کرے تو امتحان میں فیل ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کرے گا یہ اترا کر، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ، اور نہیں دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں، إِلَّا مَتَاعٌ، مگر تھوڑا سا فائدہ. یہ جو دنیا کی زندگی ہے آخرت کے مقابلے میں متاع ہے، یعنی وقتی ہے، قلیل ہے، اس کا اینڈ ہے نا، ہر چیز کا اینڈ ہے دنیاوی اعتبار سے، لیکن آخرت تو ختم ہی نہیں ہونی، وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے. تو جو دنیا کی نعمتوں پر اتراتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا کا فائدہ وقتی اور قلیل ہے. ایکچولی یہاں پر کفار کا حال بتایا جا رہا ہے، اور ایسا نہیں صرف کفار کا حال بتایا جا رہا ہے، اس میں مسلمان بھی آتے ہیں. ہر وہ مسلمان جو اللہ کی نعمتوں پر اترائے، تو دنیا پر اترا کر کیا کرنا ہے؟ ایک تو دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں، دوسرا یہ کہ جو کچھ ملا ہوا ہے وہ اپنا کمال نہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ
والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع